ناظرین السلام علیکم، میں ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کے پسندیدہ پروگرام انتخاب میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس وقت ہم موجود ہیں گہوار ادب یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، اور ہم ہیں شعبہ اردو میں۔ شعبہ اردو میں ایک ایسی عظیم الشان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جن سے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے آج کے اس حالات حاضرہ میں اردو کی اہمیت کیا ہے اور کیا کیا اپارچونٹیز ہیں اس کو لے کر۔ ہماری مراد ہے عزت مآب عالی جناب پروفیسر سراج الدین اجملی صاحب۔ ان کا تعارف اگر اس طریقے سے کہیں کہ ادب کی دنیا میں ایک بہترین ادیب، خطابت کی دنیا میں ایک بہترین خطیب، شاعری کی دنیا میں ایک بہترین شاعر، یعنی اگر کل ملا کے کہا جائے تو ایک نام ابھرتا ہے پروفیسر سراج الدین اجملی۔ ہمارے ساتھ ہیں، آئیے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ آج میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ہمارا یہ پروگرام کا مقصد ہے کہ بچوں تک وہ تمام انفارمیشن پہنچائی جائیں۔ تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا، اس وقت میں پروفیسر سراج الدین اجملی صاحب سے محو گفتگو ہوں، یہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس سفر کا آغاز ظاہر سی بات ہے ایک دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کا پس منظر کیا ہے، گھر کا ماحول کیا ہے اور گھر کی صورتحال کیا ہے۔ خوش قسمت ہوں میں کہ مجھے گھر کا ماحول بہت اچھا ملا۔ پس منظر یہ ہے کہ والدہ دائرہ شاہ اجمل کے صاحب سجادہ حضرت مولانا شاہ سید احمد اجملی کی بیٹی، اور والد انہی صاحب سجادہ کے سگے بھانجے، تو گویا خانقاہ کا ایک ماحول ملا اور تعلیم جیسے سب حاصل کرتے ہیں، اور والدین کی جیسے سب کے والدین کی خواہش ہوتی ہے، تو میرے والد ذرا سا ان سے مختلف تھے۔ سید جمال الدین اجملی ان کا نام تھا، اور وہ پیشے سے اسکول ٹیچر تھے، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بچوں پر بیجا اپنی خواہشات کو تھوپنے کے خلاف تھے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے مجھے آزاد چھوڑ رکھا تھا کہ تم اپنی مرضی سے اپنا کیریئر چوز کر سکتے۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جیسے سب چاہتے تھے سائنس پڑھنا اور ڈاکٹر بننا، تو میں بھی ویسے ہی تھا، لیکن میں کیا عرض کروں کہ اچھا گھر کا ماحول خالص شاعرانہ، ادیب شاعر، میرے نانحال اور دادحال دونوں جگہ شاعری اور ادب کا دور دورہ، شعر کا ذکر اور اردو فارسی شاعری کے حوالے، یہ سب پس منظر۔ والدہ نعتیہ شاعری اور منقبتی شاعری کرتی باقاعدہ، اور والدہ نے ان کا مجموعہ موجود ہے جو ابھی اشاعت پذیر نہیں ہوا ہے، اور ان کا ایک میلاد نامہ ہے، میلاد نامہ اجملی کے نام سے، جو شائع بھی ہو گیا ہے۔ تو گویا یہ صورتحال تھی۔ تو گھر میں تو ادب کا دور دورہ، لیکن میں سائنس پڑھنا چاہتا تھا، اور طالب علم میں بنیادی طور پر کمزور تھا، تو کمزور ہوں، بلکہ آج بھی میں بہت اچھا طالب علم نہیں ہوں۔ یہ انکساری بھی تو ہو سکتی ہے؟ نہیں، انکسار نہیں، حقیقت ہے، اس کو انکسار پہ محمول نہ کیا جائے، اور کیمرے کے سامنے بلا وجہ ہم چومن دیگرے نیست والا جو ہے مناسب نہیں سمجھتا۔ جزاک اللہ۔ تو اعتراف بھی تو آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ہائی اسکول تو کر لیا 2nd ڈویژن میں، اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لیا، اور الہ آباد مجیدیہ اسلامک کالج آ گیا، سائنس پڑھتا تھا، اور گھر پہ اور شہر میں جو پس ماحول تھا وہ سب شاعری والا، تو کہیں مشاعرہ ہو رہا ہے، کہیں نعتیہ محفل ہو رہی ہے، کہیں مسالمہ ہو رہا ہے، اور میں ہر جگہ موجود ہوں۔ اس وقت تک شاعری نہیں کرتا تھا، لیکن بہرحال شرکت تو کرتا ہی تھا۔ ایک مجھے یاد ہے بہت، الہ آباد یونیورسٹی کا مشاعرہ تھا، سردار جعفری اور کیفی اعظمی وغیرہ آئے تھے، لیکن اس دن میں نے بڑی قربانی دی تھی کہ اس مشاعرے میں شرکت نہیں کی تھی، کہ اگلے روز میرا امتحان تھا۔ امتحان بہت اچھا نہیں ہوا، اور میں انٹرمیڈیٹ میں کوشش کے باوجود PMT میں کوالیفائی نہیں کر پایا۔ تو میں نے اسی روز طے کر لیا کہ لگتا ہے کہ میرے مقدر میں یہ میڈیکل ڈاکٹر بننا ہے نہیں، تو کیا ہے، میں نے بس طے یہ کر لیا کہ مجھے اردو میں MA اور PhD کر کے ادب کا ڈاکٹر بننا ہے۔ یہ بالکل انٹرمیڈیٹ کے دور میں۔ انٹرمیڈیٹ میں پہنچتے پہنچتے اتنی عقل آ گئی کہ اب بڑے ہو گئے، سیانے ہو گئے، تو اب والدین سے پیسہ مانگ کے اپنا خرچ پورا کرنا ان پر بڑی زیادتی ہے۔ واہ۔ تو میں نے الہ آباد میں تھا، اور اتفاق سے یہ جیسے اکتوبر کا مہینہ ہے 1984 کے اسی ستمبر یا اکتوبر میں
الہ آباد سے ایک اخبار نکلا 1-2 مہینے پہلے تھا, آج بھی وہ اخبار نکلتا ہے, اردو کا روزنامہ ہے سفیر نو. تو اس اخبار میں شام کو 2-3 گھنٹے کے لیے جانا تھا, تو عارضی ملازمت میں نے وہاں کر لی, اور 150 روپے اس خدمت کے عوض مجھے ملتے تھے, جو اس وقت 84 میں ایک طالب علم کے لیے بہت ہوتے تھے. تو مزہ آ گیا, اور میں اخبار میں کام. 31 اکتوبر کو اندرا گاندھی کا قتل ہوا تھا, اس روز مجھے یاد ہے وہ تاریخ 5 صفر تھی, اور میرے ایک بزرگ کا فاتحہ بھی تھا اس روز, لیکن میں ڈیوٹی پر چلا گیا, اور اس روز ایک اخبار کا ضمیمہ بھی شائع ہوا تھا. تو اس طرح گویا کیریئر کا آغاز سمجھیے یا ہو گیا. پھر میں نے 86-87 مجھے دلی یونیورسٹی میں داخلہ لیا میں نے, اور اس بیچ گریجویشن میں گریجویشن تو میں نے مجھے یہ 2-3 سال میں نے کوشش کی. بی ایس سی میں ایڈمیشن کے باوجود میں بی ایس سی کا امتحان نہیں دے پایا سی پی ایم ٹی کی تیاری میں, اور سی پی ایم ٹی میں یوں نہیں ہوا کہ ظاہر سی بات ہے میں بہت اچھا طالب علم نہیں تھا, پہلے ہی کہہ چکا ہوں. دوسری بات یہ کہ شری پتی مشرا اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, اور ان کے زمانے میں ایک ساتھ سی پی ایم ٹی کے 4-5 پیپرز آؤٹ ہوئے تھے. تو اس بار میرا پیپر نسبتاً بہتر ہوا تھا. مجھے امید تھی جب آؤٹ ہونے کے چکر میں پورا امتحان جو ہے پھر سے ہوا تو بہت سخت اور خطرناک ہوا, اور اس میں نقصان یہ ہوا کہ پھر میں نے امید ختم کر دی کہ میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں بن سکتا. لیکن ٹائم اتنا نکل گیا تھا کہ بی ایس سی بھی نہیں کر سکتا تھا. تو بہت دلچسپ بات ہے, آپ کی کانپور یونیورسٹی سے میں نے پرائیویٹ بی اے کیا. وہ اس وقت بی اے 2 سال کا ہوتا تھا, تو 2 سال کا پرائیویٹ بی اے کر لیا میں نے. اردو, ہسٹری, ایجوکیشن یہ سبجیکٹس تھے. پھر میں دلی چلا گیا. اچھا ہاں, اس کا ایک اور دلچسپ واقعہ ہے, اور وہ بہت دلچسپ ہے کہ وہ میری ایک عزیزہ تھی, بھابھی ہوتی تھی میری, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے ان کی. تو ان سے میں ملا تو ان کو معلوم تھا کہ میں نے کانپور سے بی اے کیا ہے. تو انہوں نے کہا سراج میاں آج ایک اشتہار دیکھا نوکری کا, اور اس اشتہار میں لکھا تھا کہ گریجویٹس آف کانپور یونیورسٹی نیڈ ناٹ اپلائی. تو میں ڈر گیا, میں نے کہا یہ تو بہت ہی بے عزتی کی بات ہے, اور میرے لیے بہت افسوس کی بات ہے, میں کیا کروں گا, یہ تو ظلم ہے, بہت زیادتی ہے, بہت ظلم ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے اس کا علاج یہ نکالا کہ دنیا کی مشہور یونیورسٹیز میں سے دلی یونیورسٹی میں داخلہ لیا جا کے, اور وہاں گیا تو وہاں وہ 2 سال اور 3 سال کا چکر تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو 3 سال کمپلیٹ کرنے کے لیے گریجویشن کے ایک سبجیکٹ میں جس میں آپ ایم اے کرنا چاہتے ہیں آپ کو برج کورس میں داخلہ لینا پڑے گا. تو 1 سال برج کورس کر کے 3 سال, مطلب اب میں 10+2+3 کر لیا میں نے, اور وہ ایم اے اردو میں کیا, اور پھر وہیں ایم اے کیا, پھر وہیں سے ایم فل, پی ایچ ڈی, اور پھر اللہ کا شکر ہے. پھر دلی جانے کے بعد بھی میں نے یہ خیال رکھا کہ مجھے پیسے گھر سے نہیں منگانے, تو میں نے وہاں اسلامی ڈائجسٹ ہدا آج بھی نکلتا ہے, ان لوگوں نے تاہا, ہندی نام میں تاہا کے نام سے ڈائجسٹ نکالا تھا, وہ بھی آج نکلتا ہے. اس میں نے ملازمت کی. وہ ملازمت میری بہت عافیت کی ان معنوں میں تھی کہ وہاں پر بالکل گھر جیسا معاملہ تھا میرے ساتھ. میرے آنے جانے کے اوقات پر پابندی نہیں تھی, اس لیے میں نے ریگولر دلی یونیورسٹی سے ایکٹیو طالب علم کی حیثیت سے میں نے ایم اے بھی کیا, ٹاپ بھی کیا, 2nd پوزیشن آئی تھی میری, اور وہ نوکری بھی میری چلتی رہی کہ میں باقی جو ٹائم تھا وہ اس میں لگا رہا. اسی بیچ دلی میں آپ رہیں تو دلی میں امکانات بہت ہوتے ہیں, بس اتنی سی بات ہوتی ہے کہ آپ میں تھوڑی سی صلاحیت ہونی چاہیے. دلی میں سفارشیں کام نہیں آتی ہیں, یا کسی بھی بڑے شہر میں, اور یہ خاص طور سے میڈیا کا جو معاملہ ہے, اس میں ہم آپ سے کہہ دیں آپ ہمارے پاس آئیں, یا کوئی آئے ہمارے پاس اور کہے سر یہ ہم ٹاپر ہوں میں, اور میں یہ ڈگری ہے میری, اور یہ سند ہے میری, تو وہ سند ونت کام نہیں آتی. آپ کو تو فوراً کام دیا جاتا ہے, صاحب چلیے کیمرے کے سامنے بولیے یا اخبار میں لکھیے. اب آپ نے لکھا اور آپ بولے, اور کچھ مختلف ہیں یا کچھ انفرادیت ہے, کچھ خوبی ہے, تو آپ کا راستہ بنتا چلا جاتا ہے, اور نہیں ہے تو آپ کو باہر کا راستہ بہت آسانی سے دکھا دیا جاتا ہے. اس وقت یہ پرائیویٹ چینلز وغیرہ نہیں تھے, لیکن آل انڈیا ریڈیو تھا اور بہت اسٹیبلشڈ تھا, اور آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس تھی. تو میں ایک روز, میرے ماموں صاحب ڈاکٹر اجمل اجملی دلی میں تھے, ان کی سفارش پر میں وہاں گیا اور معین اعجاز صاحب سے ملا, اور انہوں نے مجھے بزم سخن نامی ایک پروگرام دے دیا جس میں اسکرپٹ لکھنی تھی. وہ پروگرام ایسا تھا کہ غزلیں سنگرز گاتے تھے, فیض کی, فراق کی, اساتذہ کی, جدید اور پرانے شاعروں کی, اور ان غزلوں کے بارے میں 5 منٹ کی تحریر ہوتی تھی ان کی تفہیم کے تعلق سے. پھر وہ وہاں کا جو اناؤنسر ہوتا تھا, جو اسپانسر, جو مطلب اتھرائزڈ وائس ہوتی تھی, اس میں وہ ریکارڈ ہو کے
اور وہ اس غزل کے ساتھ ساتھ جاتا تھا. ہم سخن نام تھا اس پروگرام. یہاں سے شروعات کی, لیکن انہی دنوں انہوں نے کہا کیجول اناؤنسر کا یہاں پر آڈیشن ہو رہا ہے, تم بھی دے دو. تو کیجول اناؤنسر کا آڈیشن دیا اور اتفاق سے اس میں سلیکشن ہو گیا. تو آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے کیجول اناؤنسر کی حیثیت سے میری وابستگی 1988 سے 97 تک رہی. واہ. یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جوائن کرنے تک 6 پروگرامز 6 ٹرانسمیشن جو ہیں ڈیوٹی کے لیے ملتے تھے, اور ان کے شروع ہوا تھا وہ 150 روپے پر ڈیوٹی سے 200 روپے تک میں نے وہاں کیا. گویا 1200 روپے کا ایک چیک ہر مہینے مجھے ریڈیو سے مل جاتا تھا. سبحان اللہ. سراج صاحب, اگر ہم اب بات کریں اپنے سبجیکٹ کی طرف, خاص طور پر کیونکہ پروگرام کا ہدف بھی ہے کہ بچوں کو انفارمیشن دینا اردو, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طالب علم تو آپ نہیں رہے, اس وقت شعبہ اردو میں کون کون سی چیزیں آپ کو لگتی ہیں کہ جو اور زیادہ ڈیولپ ہونا چاہیے جس سے بچوں کو اپارچونٹی ہو ایک اردو لٹریچر کی طرف رغبت کرنے کے لیے؟ دیکھیے, یہاں پر جو صورتحال ہے وہ دوسرے اداروں کے مقابلے بہت زیادہ بہتر ہے. اس لیے نہیں کہ میں یہاں اس ادارے کا ایک حصہ ہوں, بلکہ اس لیے کہ میں ان تمام سرد و گرم زمانہ کو دیکھ کے آیا ہوں. میں شعبوں کی صورتحال اور شعبوں کے طلباء کے امکانات سے متعلق ایونیوز کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہوں. تو دوسری یونیورسٹیز کے مقابلے ہمارے یہاں ماس میڈیا یا صحافت یا عملی طور پر کچھ حصولیابی جو کامیابی کے امکانات, ان کی طرف پیش قدمی کا سلسلہ تو ہے. ہمارے یہاں سرٹیفکیٹ کورس ہے جو پروفیشنسی آف ماس میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا سے متعلق, الیکٹرانک میڈیا کا اسپیسیفکلی چونکہ ڈپارٹمنٹ آف اردو, جی ہاں, اردو ڈپارٹمنٹ. جزاک اللہ. پھر ہمارے یہاں ایڈوانس ڈپلوما ان ماس کمیونیکیشن ان اردو ہے, اور ہمارے طلباء اس ڈگری کی یا اس جو چھوٹی موٹی ہمارے ہاں تربیت گاہ بھی, یعنی لیب بھی ہے باقاعدہ لیب, اور اس لیب میں یا جو کچھ حاضر کر یا ریکارڈنگ کا سسٹم ہے ہمارے یہاں, اس سسٹم کو آپریٹ کر کے جو الٹا سیدھا سیکھتے ہیں اور جو کچھ ہم اپنے اسکل کی بنیاد پر انہیں بتا دیتے ہیں, اس سرٹیفکیٹ سے ان کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو بڑے اداروں میں, جیسے ای ٹی وی اردو میں ہمارے بہت سارے بچے گئے, سہارا میں بہت سارے بچے گئے, یہاں جو نوئیڈا میں دوسرے چینلز ہیں ان سے مختلف سطحوں پر ٹرانسمیشن میں, ٹرانسمیشن ایگزیکٹو کی حیثیت سے, اسسٹنٹ کی حیثیت سے, اناؤنسر کی حیثیت سے, نیوز ریڈر کی حیثیت سے ہمارے بہت سارے بچے یہاں سے گئے. ہمارے براہ راست نہیں بالواسطہ شاگرد, اور بہت کچھ تو بہت ٹاپ پر. مثلا ایک طالب علم ہمارا تھا, وکیل اس کا نام تھا, یہاں سے وہ مجھ سے پوچھتا رہتا تھا. میں اپنے طلباء سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کو ایم اے پاس کرنا ہے یا پڑھنا ہے. ایم اے پاس کرنا ہے یا پڑھنا ہے, یا پڑھنا ہے. ایم اے پاس کرنا ہے تو آسان طریقہ ہے, آپ پاس کر لیں گے, آپ کو فیل کوئی نہیں کرے گا. لیکن پڑھنا ہے اگر, تو پھر ہمارا طریقہ ہے. پھر ہمارا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے پڑھتے ہوں ویسے دنیا میں دوسرا پڑھنے والا نہ ہو. اچھا, جب تک آپ ناگزیر نہ ثابت کر دیں اپنے کو, آپ کی کوئی پوچھ ہوتی نہیں. ظاہر سی بات ہے, ایکسیلنسی. 1000 ڈگری. ڈاکٹر صاحب اب وقت ہے تھوڑا, ہم نے کچھ ناظرین, ہم نے کچھ طلباء سے بات کی کہ اردو کی اہمیت اور اپارچونٹی ان کو کیسے لگا کہ ہمیں اردو شعبے میں جانا چاہیے, ادب کے طور پہ یا ایک اپارچونٹی کی حیثیت سے. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں شعبہ اردو میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں, اور ہمارے ساتھ ایک ریسرچ فیلو ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس بارے میں کہ ان کے لیے اردو کی اہمیت کیا ہے اور اردو آگے کس طریقے سے اپارچونٹی فراہم کرتی ہے. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. جی, میرا نام محمد شہاب الدین ہے. میں یہیں شعبہ اردو سے وابستہ ہوں. یہاں ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ میں ابھی کانٹریکٹ پہ کام کر رہا تھا. اب کنٹینیویشن کا انتظار ہے. پہلا سوال یہ کہ اردو کی آج کے حالات حاضرہ میں کیا اہمیت ہے؟ اردو دیکھیے بہت ہی اہم زبان ہے, اور اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے, اور موجودہ زمانے میں یہ اردو ہندوستان میں جو بہت ساری زبانیں ہیں اس میں ایک اردو ایک عام زبان ہے. اس لیے یہ یہاں جو پڑھائی جاتی ہے اردو مختلف سطحوں پر ہندوستان میں پڑھائی جاتی ہے. گریجویشن کے لیول, ابتدائی اسکول سے لے کے اور ہائر ایجوکیشن تک, پی ایچ ڈی تک اردو پڑھائی جاتی ہے. تو یہاں ایک تو جو مواقع ہیں اردو کے وہ بہت ہیں. ٹیچنگ میں شروع میں اسکولس ٹیچنگ میں مواقع ہیں, اس کے بعد کالج یونیورسٹیز میں مواقع ہیں,
اس کے بعد پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانکس میڈیا ہے، اور سول سروس پہ مواقع ہے. مطلب جتنے اور سبجیکٹس کے مواقع ہو سکتے ہیں انگلش کے، ہندی کے، اس کے مقابلے میں قدر کم، لیکن مواقع ہیں بہت. ڈاکٹر صاحب، دو لفظوں میں ایک ایسا میسج جو نئے طلباء ہیں یا جو طلباء ہیں بھی ابھی اردو کی طرف راغب ہونے چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ایک میسج. دیکھیے، بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اگر اردو کو منتخب کیا ہے تو اس میں کمال حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جو جس اردو میں جس فیلڈ کو بھی آپ منتخب کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ میڈیا کا شعبہ ہو، چاہے ٹیچنگ کا شعبہ ہو، چاہے ٹرانسلیشن کا شعبہ، کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں بنیادی طور پر آپ کو مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور تبھی آپ کامیابی حاصل کر پائیں گے. یہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے. ناظرین، آئیے ایک اور طالب علم، ہونہار طالب علم ہے، ان کا تعارف انہی کی زبانی اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اردو ہی کیوں. سب سے پہلے آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ میرا نام عبدالصبور قدوائی ہے، اور دراصل میں طالب علم ہوں انگریزی کا، لیکن اردو میرا اختیاری مضمون رہا. اور اردو سے مجھے شغف اس لیے رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے قوم کا میراث ہے. ہماری جو ادبی میراث جو ہم کو اپنے اسلاف سے ملی، دینی میراث، سب اسی میں ہی محفوظ ہے. اور ہم کو ضرورت ہے کہ اس زبان کے ہم تحفظ کے لیے کوشش کریں اور اس کو برقرار رکھیں، اس زبان کا جو کلچر ہے اس کو باقی رکھیں. قدوئی صاحب، اردو کو آپ نے ایک زبان، ایک خاص اس میں قید کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اردو سب کے لیے ہے، اردو بڑی میٹھی زبان ہے. لیکن میں آپ سے اب دوسرا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ مضامین، آپ کو کون سا ایسا شعبہ ہے اردو کے اندر جو آپ کو سب سے پسند؟ اردو کے مجھ کو افسانوں کا خاص شغف ہے، خاص طور پہ انتظار حسین کے افسانے اور خلد حیدر کی ناول، اور بالخصوص مختار مسعود اور مشتاق احمد یوسفی کی ناولیں، مثلا آب گم، جو مجھے لگتا ہے کہ قوم کا نوحہ ہے. اور اس قسم کی جو کتابیں ہیں، جو تحریریں ہیں، ان سے مجھے خاص شوق ہے، لیکن بالخصوص افسانوں سے. اپنے ساتھی جو طلباء ہیں ان کو کیا میسج دیں؟ ان سے میں یہی بس کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اردو کو برقرار رکھنے کے لیے، اس زبان کو زندہ جاوید رکھنے کے لیے کوشاں رہیں، تاکہ ہم لوگ زبان کو ہمیشہ مستقبل کے لیے بھی محفوظ رکھ سکیں. کیونکہ اس میں بہت اسکوپ ہے بہت شخص سے، کیونکہ اس میں یہاں صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں اس میں آگے جو اسٹڈیز ہوتی ہیں، جیسے کلچرل اسٹڈیز، ساؤتھ ایشین اسٹڈیز، اس میں بہت اس کی اہمیت ہے، اور تاریخ کے جو دستاویز ہیں وہ بھی اس زبان میں محفوظ ہیں. آئی ناظرین، ایک اور طالب علم ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی، آپ کا اسم شریف؟ اسم گرامی اطہر معین، اور وطن مظفر پور بہار، اور BA فرسٹ ایئر کا میں طالب علم ہوں. اردو ہی کیوں چنی آپ؟ اردو چننے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو ہندوستان کی حالت ہے اور موجودہ حکومت ہے، اور بہت سے ہمارے معاشرے کے لوگ بھی اردو سے بدظن ہو گئے ہیں کہ اردو کے اسکوپ نہیں ہے، اور اردو زبان کے متعلق وہ بہت سے بدظن کہہ لیجئے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اردو زبان کو ہندوستان میں اور خاص کر بیرون ملک عام کروں، اور ان کو بتاؤں کہ اردو زبان کیا ہے، اور اردو زبان کی اہمیت کیا ہے، اور اردو زبان کتنی بہترین اور مٹھاس زبان ہے جو ہر معاشرے کی رہنمائی کر سکتی ہے، اور معاشرے میں ایک برے معاشرے کو صالح معاشرے میں تبدیل کر سکتی ہے. اگر ہم پوچھیں گے کہ آپ اپنے ساتھی طلباء کو، یعنی جو 11 12 کر رہے ہیں، ان کو کیسے راغب کریں گے اردو کی طرف؟ ان کو راغب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو استاد ان کو پڑھاتے ہیں، وہ استاد ان طلباء کو بتائیں کہ اردو کیا ہے، اردو کی اہمیت کیا ہے، اور اردو جو اس کے مواد ہیں اور اس کی جو اہمیت اور افادیت ہے، ان سے ان کو روشناس کرایا جائے. اس طرح سے وہ راغب ہو سکتے ہیں، اور ان کی رہنمائی بھی کی جائے کہ آپ شروع میں یہ کتاب پڑھیں، پھر بعد میں وہ کتاب پڑھیں، پھر ڈرامے کی شکل میں، افسانے کی شکل میں ان کو بتایا جائے. ناظرین، ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کا استقبال کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انتخاب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سراج الدین اجملی صاحب. ڈاکٹر صاحب، اردو کی جو کیفیت ہے لٹریچر کے اکارڈنگ اگر آج دیکھا جائے تو آگے آنے والے دنوں میں اور کتنی اپارچونٹی یہ فراہم کرتی ہے؟ دیکھیے، زبان کا دائرہ تو 2 سطحوں پر وسیع ہو رہا ہے. ایک تو عوام الناس اس تہذیب سے، اور دوسرے ممالک میں بھی، باہر بھی اس تہذیب سے واقف ہو رہے ہیں اور اس کی طرف راغب بھی ہو رہے ہیں. پھر شاعری اور ادب کے دوسرے اصناف کی مقبولیت کا سلسلہ بھی ہے. لیکن بنیادی تعلیم کی طرف، بنیادی تعلیم کے سیغے میں نسبتاً وہ پیش رفت نہیں ہے. اس کی وجہ سے سکل، ابھی وہ طلباء کی جن کی عمریں 40 سے زیادہ ہیں، ان کو
جو مواقع میسر آئے ہیں تربیت کے، ان کے مقابلے وہ طلباء جو ابھی بالکل داخل ہو رہے ہیں ان کو ہم تھوڑے سے کمزور پاتے ہیں. اس کمزوری ایک بار اگر آ گئی تو اس کا اثر زندگی بھر رہتا ہے. ظاہر سی بات ہے. شیخ سعدی کا بہت مشہور شعر ہے کہ تا سریا میراوت دیوار کج، خشت اول چون نہد معمار کج. اگر معمار پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے، خشت تا سریا میراوت دیوار کج، تو سریا تک چلے جاؤ دیوار ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. تو بنیاد جو ہے وہ ذرا صحیح ہونی چاہیے. اگر بنیاد صحیح ہو، لیکن اس میں ذرا کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن صیغہ ہی دوسرا ہے. ہم لوگوں کو تو پکے پکائے ذہن ملتے ہیں، اب ہم ان کو کیسے اپنی طرف راغب اور مائل کریں. جو طلباء آتے ہیں، اچھا کہیں فائدہ بھی ہوتا ہوگا. فائدہ بھی ہوتا ہے. دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اچھا ہمارے یہاں کچھ ایسا سسٹم ہے داخلے کا کہ جس میں آپ چاہتے تو ہیں کہ آپ سائنس پڑھیں، سوری لٹریچر میں آپ چاہتے تو ہیں کہ آپ انگریزی پڑھیں لیکن آپ کو اردو مل جاتی ہے. آپ چاہتے تو ہیں کہ اردو پڑھیں، آپ کو سنسکرت مل جاتی ہے. آپ چاہتے تو ہیں کہ سنسکرت میں جائیں لیکن آپ کو فلسفہ مل جاتا ہے. یہ یہاں کے ایڈمیشن میں وہ اپس اینڈ ڈاؤن جو ہوتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے تو بہت سے ایسے لڑکے ملے جن کو فارسی بالکل نہیں آتی، ابجد الف بے نہیں جانتے فارسی کی، اور معلوم ہے کہ ان کو فارسی میں وہ گریجویشن کر رہے ہیں. تو بھیا کیوں کر رہے ہو گریجویشن؟ اسی طرح اردو میں بہت سے آ جاتے ہیں، لیکن ہم اردو میں ان کو اس قدر پہلے ہی ڈسکریج کر دیتے ہیں. اس لیے دیکھیے، اگر وہ گریجویٹ ہو گئے، ہم نے ان کو ترس کھا کے گریجویٹ کر دیا، تو کل وہ پی جی کے لیے اپلیکینٹ ہوں گے. اچھا پوسٹ گریجویٹ ہو گئے تو بھی، اور اس کے بعد پھر وہ آگے، اچھا کمپٹیشن کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے آبجیکٹیو وغیرہ کہ اس میں کوالیفائی کر گئے، صلاحیت ان کی کچھ نہیں ہے، معلوم پی ایچ ڈی میں داخلہ بھی ہو گیا. اب وہ پی ایچ ڈی بھی الٹی سیدھی کریں گے یا کوئی غلط طریقہ اپنائیں گے. اچھا پی ایچ ڈی ہو گئے، اب اس کے بعد ان کی نوکری، اور نوکری بھی اگر کسی ترکیب سے ہو گئی تو 30 برس تک وہ نسلوں کو خراب کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے. اس لیے ہم وہاں سے چاہتے ہیں کہ یہیں پہ بریک لگ جائے. اور گریجویشن میں آج بھی ہم اپنے طلباء سے کہتے ہیں کہ بھیا پڑھنا ہے تو ٹھیک سے پڑھ لو. اگر ٹھیک سے پڑھ لیا انہوں نے تو پھر ان کو کسی سہارے کی، کسی جیک کی ضرورت نہیں ہوگی. اور ہم چونکہ بغیر کسی جیک کے، ایک بار تو آپ کا تعارف ہوتا ہے. میں آپ سے پہلے بھی کہا کہ آپ کے پاس ہم آئیں اور ہم کہیں کہ ہم سراج ہیں، تو آپ کہیں گے لیجئے کیمرہ، کوئی فرمائیے، مائک لیجئے. لیکن اگر ہمارا وہ فرمانا آپ کے معیار پر پورا نہیں اترا تو آپ اگلے دن ہم کو پہچانیں گے نہیں. یہ بازار تو بہت ظالم چیز ہے نا. بازار تو اپنا فائدہ دیکھتا ہے. بازار کے لیے آپ فائدہ مند ہیں تو آپ ویلکم ہے آپ، اور نہیں تو خدا حافظ. اور اس کے لیے ہم اپنے طلباء کو چاہتے ہیں کہ وہ زبان کے لحاظ سے، پس منظر کے لحاظ سے، حصول علم کے لحاظ سے اور مارکس کے بھی لحاظ سے بالکل اپ ٹو دا مارک ہوں، تاکہ ان کو کسی جگہ کوئی زحمت نہ ہو. اور اللہ کا شکر ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک فائدہ تو ہوتا ہے کہ صرف یہاں کے ماحول میں 3 سال جو لڑکا رہ لیتا ہے وہ اس کی کھاتا ہے بہت دنوں تک. یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ہمارا. تو ہم وہ بھی بتاتے رہتے ہیں، لیکن صرف اس سے کام نہیں، صرف لفاظی سے کام نہیں چلتا. بھائی آپ یونیورسٹی میں فرض کیجئے آپ اکیڈمکس میں آ گئے، تو اکیڈمکس میں آپ کب تک لفاظی کریں گے؟ آپ کو تو کچھ دینا بھی پڑے گا نا. لیکن باہر آپ چونکہ اسکل دوسرا ہے آپ کا، اور اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈیشنل ہے، تو ایڈیشنل معاملے میں تو بہت فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم اردو کی زبان کو لیں کہ مثلاً اگر آدمی سوچتا ہے کہ کسی بھی لٹریچر میں کوئی جا رہا ہے، خاص طور سے اردو زبان میں، تو اس کے لیے اکیڈمک بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، وہ بی اے کرتا ہے، ایم اے کرتا ہے، اور پی ایچ ڈی کے بعد وہ کہیں نہ کہیں پروفیسر ٹیچنگ لائن پہ چلا جاتا ہے. یا اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جو ان کو فراہم کیے جائیں، اور الگ الگ مضامین لکھنا ہے جیسے میڈیا میں چلا گیا، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی جگہ ہیں جہاں اس کے علاوہ بھی ایک بہت شاندار ایونیو ہے. دیکھیے میڈیا کی اتنی جہتیں ہیں. ایک سلسلہ فلموں کا ہے، ایک سلسلہ ٹیلی ویژن کا ہے، اور ایک سلسلہ اسکرپٹ رائٹنگ کا ہے. تو آپ میں صلاحیت ہے تو آپ اسکرپٹ رائٹر بن سکتے ہیں. اچھا صلاحیت وہ والی نہیں ہے کہ آپ کوئی کہانی بلٹ اپ کر سکیں، تو آپ زبان ٹھیک سے جانتے ہیں اگر، تو ایک آدمی جو پروفیشنل ہے اور جس کی کہانیاں آرام سے ٹیلی ویژن چینلز پر قبول کر لی جاتی ہیں، وہ بازار کھلا ہوا ہے باقاعدہ. اس کو صرف اپنی کہانی کے الفاظ کی درستی کے لیے آپ کی ضرورت ہے. یہ ایونیو ہے اصلاح کا، کچھ نہیں کرنا ہے. اس نے لکھا ہے خلافت، آپ اس کو مخالفت کر دیں. اس نے لکھا ہے الفاظوں، آپ اس کو الفاظ کر دیں. اس نے لکھا ہے جذباتوں، آپ اس کو جذبات کر دیں، اور اس کی زبان کو درست کر دیں. اس کے پیسے بہت کماتے ہیں لوگ. دلی میں تو بہت معمولی، ان کو نوکری نہیں ملی
क्या करें? तो वो हिंदी तो है नहीं कि पब्लिकेशन हाउस में नौकरी मिल जाएगी। हिंदी में तो एक बहुत बड़ा एवेन्यू ये भी है कि पब्लिकेशन हाउसेस बहुत बड़ी तनख्वाहें देते हैं अपने यहाँ एडिटर्स को या अपने नज़रसानी करने वालों को। आपके यहाँ तो ये इम्कान कम है, लेकिन स्क्रिप्ट को बेहतर करने, दुरुस्त करने, मुहावरे और ज़बान और लफ्ज़ियात और तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से, फिर जो कैमरे के सामने जाके एक्टर बोल रहा है उसकी इस्लाह ज़बान के लिए वाह, वो आपकी खिदमत ले सकता है। लेकिन ये कब है? जब आपको ज़बान पर हाकिमाना गिरफ्त हो। वाह वाह वाह, तो ये एक रास्ता बहुत शानदार खुला हुआ। ये तो है ही है स्क्रिप्ट को चेंज करने का। एक ऐसा राइटर है जो उर्दू में लिखता है, जी। उसको आते ही नहीं। आपको अगर हिंदी आती है तो और उर्दू आती है तो आप उर्दू को हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट कर देंगे, जिसका बहुत इम्कान है और जिसका एवेन्यू बहुत खुला। दिल्ली में बाकायदा ऐसे लोग जो बहुत मामूली सलाहियतों के हैं लेकिन ये वाली महारत उनके पास है, इससे लाखों कमा रहे हैं। डॉक्टर साहब, वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और क्योंकि मैं चाहूँगा एक ऐसा मैसेज उन तलबा के लिए, आने वाले लोग जो तालिब इल्म हैं उर्दू की तरफ रग़बत रखते हो, एक मैसेज ताकि उनके लिए एक मिशा ले रहा है। भाई मुझसे एक बुज़ुर्ग ने, उस्ताद एक थे, उनका इंतकाल हो गया, सईद साहब, उनके बेटे सहारा अखबार में हैं, साले अब्दुल्ला हमारे दोस्त हैं। तो उन सईद साहब ने हमसे एक जुमला कहा था कि मियाँ ज़िंदगी में कुछ करना है तो नागुज़ीर बन जाइए। वाह, नागुज़ीर इस तरह कि आपके अलावा 1000 आदमी आपके पीछे हो लेकिन सबको रिजेक्ट कर दिया जाए, आपको सेलेक्ट कर दिया जाए। और ये तब हो सकता है जब आप अपनी इस्तेदाद को अप टू द मार्क रखें। वाह, ऐसा रखें कि आपके अलावा किसी पे नज़र ही न टिके लोगों की। ऐसा कर लेंगे तो हर जगह कामयाबी आपके कदम चूमेगी, एवेन्यू कोई भी हो, ज़बान कोई भी हो, तरीक़ा कोई भी हो। मैं वही बात कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम इंतखाब। वक्त ने इतनी तेज़ी से अपने कदमों को बढ़ाया। हम चाहते तो थे कि बहुत गुफ्तगू की जाए, लेकिन क्योंकि वक्त ने पाबंद कर रखा है, इस दुआ के साथ कि किसी और शख्सियत से इस प्रोग्राम के ज़रिए आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।